السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالب علموں، یہ 11ویں جماعت کی اردو کلاس ہے۔ آج ہم شاد عظیم آبادی کی غزلوں کا مطالعہ کریں گے۔ تو پہلے ہم شاد عظیم آبادی کے متعلق سرسری واقفیت حاصل کریں گے۔ اس کے متعلق نوٹ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 132 پر ہے۔ آپ کتاب نکالیں اور دیکھیں۔ شاد عظیم آبادی کا نام سید محمد علی اور شاہ تخلص 1846 عیسوی میں عظیم آباد میں پیدا ہوئی۔ روایت کے مطابق مولویوں سے تعلیم حاصل کی۔ اصل تربیت میر سید محمد نے کی۔ شاعر کہنے لگے تو مختلف استادوں سے اصلاح لی، لیکن آخر کار شاہ الفت فریاد کی شاگردی اختیار کی۔ شاد کی خدمات کے اعتراف میں حکومت نے 1891 عیسوی میں انہیں خان بہادر کے خطاب سے نوازا۔ 32 برس تک شاد اعلیٰ اختیار کے ساتھ آنریری میجسٹریٹ رہے اور 14 برس تک گورنمنٹ کے نامزد کردہ میونسپل کمشنر رہے۔ سرکار سے 1000 روپیہ سالانہ وظیفہ بھی ملتا رہا اور آخر کار 1927 میں اس جہان فانی سے کوچ کر گئی۔ شاد عظیم آبادی کی قابلیت اور ذہن کا ثبوت کہ اتنے سال اتنے عہدوں پر رہے۔ جہاں تک ادبی کارناموں کا تعلق ہے، شاد نے کئی تصانیف بطور یادگار چھوڑی ہیں۔ ان کی چند کتابیں ان کی زندگی میں ہی شائع ہو گئیں۔ شاد کی غزلوں کا دیوان ان کی وفات کے بعد 1938 عیسوی میں ان کے شاگرد حمید عظیم آباد نے مرتب کر کے نغمہ الہان کے نام سے شائع کیا۔ بعد میں ان کی خود نوشت شاد کی کہانی شاد کی زبانی شائع ہوئی۔ اس کے علاوہ حیات فریاد، روایت شاد، سروش مستی، مائی خانہ الہام، مادر وطن اور متعدد مجموعے بھی منظر عام پر آئے۔ شاد نے مثنوی، غزل، قصیدہ، مرثیہ اور دوسری اصناف سخت مرتبہ آزمائی کی، لیکن ان کی شہرت کا باعث ان کی غزلیں ہیں جو سادگی اور نرمی، ترنم و شیرینی اور تازگی و تاثیر کی بدولت بہت مشہور ہے۔ شاد کے زمانے میں غزل کا زور اور اثر کم ہونے لگا، لیکن شاد نے اسے نکھارنے، سنوارنے اور استحکام بخشنے میں اہم کردار ادا کیا۔ زبان کی صفائی و سادگی شاد کی شاعری کا خاص وصف ہے۔ واردات قلبی کے ساتھ ساتھ اخلاق، فلسفہ اور توحید ان کے محبوب موضوعات ہیں۔ شاد ان سب کو اپنے لطیف انداز میں پسندیدہ اور پرتاثیر بنا دیتے ہیں۔ اب آپ کتاب کا صفحہ نمبر 134 نکالیں۔ اس پر شاد کی غزل، پہلی غزل ہے: ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہم، تعبیر ہے جس کی حسرت و غم، اے ہم نفس و وہ خواب ہم۔ اس شعر میں شاد عظیم آبادی فرماتے ہیں کہ ہم جیسے لوگ اب نایاب ہیں۔ اگر ملکوں یعنی دنیا بھر ہم جیسے لوگوں کی تلاش کی جائے تو ہم کبھی کہیں ملنے والے نہیں۔ اے دوستو، ہم وہ خواب ہیں جس کی تعبیر صرف حسرت اور غم ہے۔ دوسرا شعر: اے درد بتا کچھ تو ہی بتا، اب تک یہ معمہ حل نہ ہوا، ہم سب میں دل بیتاب نہاں، یا آپ دل بیتاب ہیں۔ اس شعر میں شاعر اپنے درد و غم سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اب تو ہی بتا کہ حقیقت کیا ہے۔ اب تک یہ بات واضح نہیں ہوئی کہ ہم میں دل بیتاب چھپا ہوا ہے یا ہم خود ایک بیتاب دل کی طرح ہیں۔ یعنی بے چینی اور بیتابی کی انتہا ہے اور اس کی وجہ سمجھنا مشکل ہے۔ تیسرا شعر: میں حیرت و حسرت کا مارا خاموش کھڑا ہوں ساحل پر، دریائے محبت کہتا ہے آ کچھ بھی نہیں پایا اب ہم۔ اس شعر میں شاعر فرماتا ہے کہ میں محبت کے کنارے، دریا کے کنارے خاموش کھڑا حسرت اور حیرانی سے اس کو دیکھ رہا تھا کہ اس میں تیر سکوں یا نہیں، لیکن دریائے محبت نے مجھے خود اپنی طرف بلایا اور کہا کہ گھبراؤ نہیں، مجھ میں زیادہ پانی نہیں، یعنی میں زیادہ گہرا نہیں ہوں، آپ مجھے عبور کر سکتے ہو۔ چوتھا شعر:
لاکھوں ہی مسافر چلتے ہیں منزل پہ پہنچتے ہیں دو ایک، اے اہل زمانہ قدر کرو نایاب نہ ہوں کامیاب ہم۔ اشعار میں شاد فرماتے ہیں کہ چلنے کو تو لاکھوں مسافر چلتے ہیں لیکن منزل پر ایک دو ہی پہنچتے ہیں۔ اے زمانے والا ہماری قدر کرو، ہم تو پہلے ہی کامیاب ہیں، ہماری تعداد بہت کم ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی نایاب ہو جائیں۔ یعنی دنیا میں اہل علم اور اہل فن کی قدر کرنی چاہیے کہ یہ لوگ بہت کم ہوتے ہیں۔ پانچواں شعر، مرغان قفس کو پھولوں نے اے شاد کہلا بھیجا ہے، آ جاؤ جو تم کو آنا ہے، ایسے میں ابھی شاداب ہیں ہم۔ اس شعر میں جو اس غزل کا مقطع ہے، شاد عظیم آبادی اپنے آپ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ پنجرے میں قید پرندوں کو پھولوں نے یہ پیغام بھیجا کہ اگر تمہیں آنا ہے تو آؤ، ہم تمہارے لیے ابھی شاداب ہیں، کھلے ہوئے ہیں، ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس طرح پہلی غزل مکمل ہوئی اور دوسری غزل کا پہلا شعر، تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں، کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں۔ اس شعر میں شاعر فرماتا ہے اس طرح بچے کو کھلونے دے کر اس کا دل بہلا جاتا ہے، اسی طرح دنیا میں انسان کا دل خواہشات سے بہلایا جاتا ہے۔ انسان یہی سوچتا ہے کہ آج نہیں تو کل میری فلاں خواہش پوری ہوگی، اس فریب میں غیر محسوس طریقے سے پوری زندگی ختم ہو جاتی ہے اور اسے موت آتی ہے، حالانکہ تمام خواہشات کسی کی پوری نہیں ہو سکتی ہیں۔ بقول غالب ہزاروں خواہشیں ایسی، ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی تو کم نکلے۔ دوسرا شعر، اس کوچے کے ہر ذرے سے آگاہ، ادھر سے مدتوں آیا گیا ہوں۔ اس شعر میں شاعر فرماتا ہے کہ محبوب کا کوچہ میرے لیے کوئی نئی جگہ نہیں ہے، کیونکہ میں مدتوں سے اس کوچے کے چکر کاٹ رہا ہوں۔ یعنی شاعر کہنا چاہتا ہے کہ میں عشق کے نشیب و فراز سے بخوبی واقف ہوں، مجھے اس میدان کا کافی تجربہ ہے۔ تیسرا شعر، دل مضطر سے پوچھ اے رون کے بزم میں خود آیا نہیں لایا گیا ہوں۔ اس شعر میں شاد رون کی بزم سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اے دنیا کی محفل کی رونق، تم میرے بے چین دل سے پوچھ کہ میں اس دنیا میں خود اپنی مرضی سے نہیں آیا بلکہ مجھے یہاں لایا گیا ہے۔ اس شعر میں دنیا سے اکتاہٹ کا اظہار کیا گیا ہے۔ شاعر کہتا ہے مجھے دنیا میں رہنے کا کوئی شوق نہیں ہے، یعنی مجھے مائی کشی کی طرف مائل کیا گیا ہے۔ چوتھا شعر، نہ تھا میں معتقد اعجاز مئی کا، بڑی مشکل سے منوایا گیا ہوں۔ اس شعر میں شاد کہتے ہیں مجھے شراب کی کرامت پر یقین نہیں تھا، میں کبھی اس کی طرف مائل نہ تھا، لیکن مجھے بڑی مشکل کے ساتھ شراب نوشی کے لیے منوایا گیا۔ آخری شعر یہ مقطع، کجا میں اور کجا اے شاد دنیا، کہاں سے کس جگہ لایا گیا ہوں۔ اس شعر میں شاعر شاد عظیم آبادی اپنے آپ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ مجھے دنیا راس نہیں ہے، کہاں میری طبیعت اور کہاں دنیا کا چلن۔ افسوس کہ انسان دنیا میں آنے سے پہلے کس آرام میں تھا، یعنی جنت میں آدم خطا سے پہلے سکون کی زندگی گزار رہا تھا، لیکن اسے دنیا جیسی خراب جگہ پر آنا پڑا، اور میرے لیے تو یہ جگہ کسی بھی طرح موافق نہیں۔ اس طرح دوسری غزل بھی مکمل ہوئی۔ اب ہم ان غزلوں کے بعد جو سوالات ہیں ان کا مطالعہ کریں گے۔ پہلا سوال، یہاں دو اشعار لکھے ہوئے ہیں، ان کی مفصل تشریح لکھنی ہے۔ پہلا شعر، لاکھوں ہی مسافر چلتے ہیں منزل پہ پہنچتے ہیں دو ایک، اے اہل زمانہ قدر کرو نایاب نہ ہو کامیاب ہے ہم۔ یہ پہلی غزل کا شعر ہے۔ اس میں شاد عظیم آبادی فرماتے ہیں کہ چلنے کو تو لاکھوں مسافر چلتے ہیں، لیکن منزل کی جانب اپنا سفر سبھی شروع کرتے ہیں، لیکن منزل پر پہنچنے والے صرف ایک دو ہوتے ہیں۔
یعنی منزل پانے والے بہت کم ہوتے ہیں. اے زمانے والے ہماری قدر کرو، یعنی اہل علم اور اہل فن کی قدر کرو. جو اہل علم و فن کمال تک پہنچتے ہیں وہ بہت کم ہوتے ہیں. دوسری غزل کا مقطع ہے: کجا میں اور کجا اے شاد دنیا، کہاں سے کس جگہ لایا گیا ہوں. شاعر اس شعر میں اپنے آپ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ مجھے دنیا راس نہیں ہے، کہاں میری طبیعت اور کہاں دنیا کا چلن. افسوس کہ انسان دنیا میں آنے سے پہلے کس آرام میں تھا. یعنی آدم خطا سے پہلے جنت میں سکھ سے تھا، لیکن اسے دنیا جیسی خراب جگہ پر آنا پڑا، اور میرے لیے تو یہ جگہ کسی بھی طرح موافق نہیں ہے. پھر دوسرا سوال ہے: درج ذیل لفظوں کو جملوں میں استعمال کیجیے. الفاظ ہیں: نایاب، بیتاب، پایاب، کامیاب، شاداب. نایاب، نہ ملنے والا. خلوص اب نایاب ہوتا جا رہا ہے. بیتاب یعنی بے چین، بے قرار. میں امتحان کا نتیجہ سننے کے لیے بیتاب ہوں. تیسرا لفظ پایاب یعنی جو دریا آسانی سے پار کیا جا سکتا ہے. پتلا جو ہو، جس میں گہرائی کم ہو، یہ دریا آسانی سے پار کیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ پایاب ہے. کامیاب، کم ملنے والے. ایماندار لوگ اب کامیاب ہیں، یعنی بہت کم ملتے ہیں. شاداب، ارض کشمیر شاداب و سرسبز ہے. تیسرا سوال: شاد عظیم آبادی کے حالات زندگی اور ادبی خدمات پر نوٹ لکھیے. آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 132 پر یہ مکمل نوٹ ہے. اس میں حالات زندگی اور ادبی خدمات آپ لکھ سکتے ہیں. آخری جو 4واں سوال ہے: خالی جگہوں بھریے. شاد یعنی آپ کو مناسب الفاظ سے خالی جگہوں بھرنا ہے. شاد ڈیش برس تک میجسٹریٹ اور 14 برس تک ڈیش رہے. شاد 32 برس تک میجسٹریٹ اور 14 برس تک میونسپل کمشنر رہے. یعنی پہلی خالی جگہ میں آئے گا 32 برس اور دوسری میں آئے گا میونسپل کمشنر. پھر نمبر 2: شاد کو 1891 عیسوی میں ڈیش خطاب سے نوازا گیا. یہاں آئے گا خان بہادر. شاد کو 1891 عیسوی میں خان بہادر خطاب سے نوازا گیا. پھر تیسرا: اردو غزل میں تصوف ڈیش نے داخل کر دیا. اردو غزل میں تصوف میر درد نے داخل کر دیا. اس طرح شاد عظیم آبادی کی دونوں غزلیں مکمل ہوئی. باقی شکریہ.